بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا دل سے احترام کیا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ نے پورے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت علی نے سیدہ عائشہ کو جنگ جمل کے روز اس طرح سے رخصت کیا کہ ان کے ساتھ پیراداروں کی جماعت بھیجی اور بصرہ کی معزز 40 خواتین کو ان کی ہمراہی کے لیے منتخب کیا اور 12,000 درہم کی رقم پیش کی۔ اس کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب نے کم سمجھا اور بہت بڑی رقم ہمراہ کی اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ کو کوئی تکلیف سوائے اس کے نہیں پہنچی کہ تیر سے ہلکی سی خراش لگ گئی تھی۔ جس روز انہوں نے سفر کیا حضرت علی وہاں پہنچے اور کھڑے رہے اور لوگ بھی آئے۔ حضرت عائشہ نے سب کو رخصت کیا اور فرمایا کہ میرے بچوں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ شکایت نہ کرے۔ ہمارے اور علی کے درمیان پچھلے دنوں اگر کچھ غلط فہمی یا شکوہ شکایت رہی ہے تو صرف اسی قدر جتنا ایک خاتون اور اس کے دیوروں کے درمیان کبھی کبھار ہو جایا کرتی ہے، اور وہ میری عزیزانہ شکایت یا تاثر کے باوجود صلحائے امت میں سے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ واللہ ام المومنین نے سچ فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان اسی قدر بات تھی، اور یہ تمہارے نبی کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں۔ حضرت علی ان کو رخصت کرنے میلوں ساتھ گئے اور اس دن جتنا وقت تھا ان کی خدمت میں گزارا۔ تواتر کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ندامت کا اظہار کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، کاش میں یوم الجمل سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی ہوتی۔ وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تو اس قدر روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا۔ جب یہ معرکہ ختم ہو گیا تو حضرت علی نے مقتولین کی لاشوں کا معائنہ کیا۔ اہل بصرہ میں سے کسی مقتول کی ایسی لاش دیکھتے جس کو پہچانتے تو کہتے کہ یہ لوگ سمتے تھے کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہیں وہ نہ سمجھ اور غوغائی لوگ ہیں، مگر دیکھو یہ لاش فلاں کی ہے اور یہ میت فلاں شخص کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی اور ایک ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر جنگ جمل سے واپس آئے تو راستے میں ایک وادی پڑی، وہاں اتر گئے۔ اس وادی کا نام ابسا تھا۔ ایک شخص نے ان کا پیچھا کیا جس کا نام عمرو بن جرموس تھا۔ وہ اس وقت پہنچا جبکہ حضرت زبیر سو رہے تھے۔ اس نے ان کو اچانک قتل کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو معرکہ میں ایک سخت تیر لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے ان پر تیر چلایا وہ مروان بن حکم تھا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ وہ بصرہ کے ایک گھر میں آئے جہاں ان کا آخری وقت آ گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ معرکہ میں شہید ہوئے، اور حضرت علی جب مقتولین کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت علی ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے لگے اور فرمایا، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اے ابو محمد، میرے لیے یہ انتہائی دردناک بات ہے کہ تم کو آسمان کے تاروں کے نیچے زمین پر یوں پڑا ہوا پاؤں۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اپنی ذرا ذرا باتوں کے بارے میں، کاش میں 20 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ حضرت زبیر کو عمرو بن جرموز نے شہید کیا اور ان کا سر تن سے جدا کیا اور اس کو لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا، اور اس کو توقع تھی کہ یہ اس کا کارنامہ سمجھا جائے گا اور حضرت علی کے یہاں وہ مرتبہ پائے گا۔ لیکن جب اس شخص نے اجازت طلب کی تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو اور اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ ایک روایت میں یہ بھی نقل ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ابن صفیہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کی خبر دے دو۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔